جی جناب، ایک سوال کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے مہمان ہیں جناب محمد عاصم بٹ صاحب۔ عاصم بٹ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی شکریہ، بہت شکریہ، آپ ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں اور وقت دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے ادارے کے ایک سیمینار میں بھی یہ سوال زیر بحث آ چکا ہے، تو اس سوال کے جواب میں جو کچھ وہاں لوگوں نے فرمایا، اس سے پھر اس سوال کی اہمیت مجھے اور زیادہ واضح ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر کمنٹ کریں اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جو ترجمہ ہے، یعنی کسی زبان میں جب کسی اور زبان کے ادب کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو وہ جو ترجمہ شدہ سرمایہ ہوتا ہے، کیا وہ سرمایہ بھی اس زبان کے مجموعی ادبی سرمایہ کا حصہ ہوتا ہے، یا اس کی حیثیت اور ہے کوئی اور وہ اس کا حصہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے بہت سے ناول اردو میں ہمارے پاس، ہم اردو کی مثال لیں، بہت سے شاعری ترجمہ ہو چکی، امرؤ القیس کا ترجمہ ہو گیا فرض کریں، اس کے بعد ٹالسٹائی کا ترجمہ ہو گیا، اس کے بعد شیکسپیئر کے تراجم آ گئے، مختلف قومیتوں مختلف زبانوں سے آپ نے بڑے بڑے علمی، فکری، ادبی، چلیے ہم فی الحال ادب کی بات کریں، یہ سارا کچھ لے لیا، تو وہ جو سرمایہ پیدا ہوا ہے اس کے مصنفین یہاں کے نہیں ہیں، اس کا منظر نامہ یہاں کا نہیں ہے، اس کی فکریات یہاں کی نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے اس سے استفادہ تو کیا لیکن بنیادی طور پر وہ یہاں کی نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز ترجمہ کی جاتی ہے تو کیا اسی وقت وہ اس زبان کے ادب کا حصہ بھی بن جاتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دیکھیں، اس ادبی سرمایہ کا حصہ نہ ماننا جو وہ زیادہ میرا بڑا سوال ہے کہ آپ کیوں نہیں مانتے اس کو۔ میرا تو خیال یہ کہ جو ترجمہ کرنے والا ہے وہ دوسرا مصنف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز کا، یعنی وہ مترجم نہیں ہوتا۔ مثلا میں ابھی پڑھ رہا ہوں آج کل موبی ڈک، عسکری صاحب کا ترجمہ کیا ہوا، تو وہ جو ترجمہ ہے وہ عسکری صاحب نے اردو میں لکھا، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو میلول ہے وہ اس کو پڑھ بھی نہ سکے، ایسے ہی، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا گیا۔ تو وہ حسن عسکری صاحب کا ایک کنٹریبیوشن ہے اردو ادب میں، ایسے ہی، اور وہ موبی ڈک کے اردو کے مصنف ہیں، یعنی اگر موبی ڈک رشین میں ترجمہ ہوگا تو وہ اس کا ایک رشین کا مصنف ہوگا۔ تو آپ اسے تخلیق مقرر کہہ رہے ہیں؟ میں اسے تخلیق مقرر کہتا ہوں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو دوسرے درجے پہ رکھیں کہ دوسرے درجے کے وہ تخلیقار ہیں، لیکن ایک ہم ادبی ترجمے کی بات کر رہے ہیں، تو ادبی ترجمہ اگر تخلیقی نہیں ہے اور وہ زبان کو کہ تخلیقی استعمال کے بغیر اس نے کیا ہے، تو وہ اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن ہم تو ان ترجموں کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور پورے انصاف کے ساتھ اس زبان سے ایک چیز کو اپنی زبان میں لے کے آتے ہیں، جس طرح ابھی موبی ڈک کی بات کی، یا ان کے مدام بواری ہے، یا اس طرح کی اور آپ نے ذکر کیا اور بھی ناولوں کا یا نظموں کا، تو وہ عین مین بالکل تخلیقی وہ اس کا اثاثہ ہے کہ ایک جو ترجمہ کرنے والا ہے، اب اس کا معاملہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کو گوگل میپ پہ کوئی کسی کا ایڈریس دے دیا جائے، جی جی، تو آپ اس ایڈریس کے ذریعے وہاں تک پہنچیں، ٹھیک ہے، تو پہنچ تو آپ ہی رہے ہیں، جی، سفر تو آپ ہی نے کیا، اور ان گلیوں سے یا جنگلوں سے یا خارزاروں سے آپ گزرے اور وہاں تک گئے، تو وہ سارا جو ایک سفر ہے یا کرب ہے وہ آپ نے جھیلا اس کو، اس کرب کے علاوہ جو کہ اس مصنف نے جس کے پاس یہ میپ نہیں تھا اور وہ وہاں تک گیا، تو اس میں کچھ اضافی کرب بھی جھیلے ہوں گے، تو ان کی جھلک بھی آپ اس میں دیکھیں گے، دکھاتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں اور دیکھتے وہ بھی محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے بھی اس میں، اور وہ تبھی اس میں آتی ہے وہ جھلک کہ جب آپ اس کا زبان کا تخلیقی جو اظہار ہے اس کو برتتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، ترجمے میں دو لفظ آپ نے استعمال کیے ابھی، یعنی ابھی ایک تو آپ نے دوبارہ یہ تخلیقی، جب ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ تخلیقی ہے، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تخلیق اس معنی میں ہے کہ آپ ایک اور زبان میں وہی بات جب دوبارہ لکھتے ہیں تو مختلف لفظوں کے ساتھ لکھتے ہیں، مختلف جملوں کے ساتھ لکھتے ہیں، مختلف جو اس کا تھوڑا سا ماحول ہے
وہ بھی بدلتا ہے، بعض اوقات تھوڑا بہت لوکلائز بھی کرتے ہیں. تو یہ تو یہاں تک تو ہو گیا کہ آپ نے وہاں پر آ کے اس کو کر دیا. اس کے علاوہ بھی ہے کوئی چیز کہ جس سطح پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تخلیقی ترجمہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ کسی بھی صورتحال کو آپ لکھ رہے ہیں، کسی بھی کردار کو آپ لکھ رہے ہیں، تو جب آپ اس کو ایک تخلیق کا لکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ کچھ ایسے شیڈز استعمال کرتا ہے کہ جس کو وہ زبان کے ذریعے ان کو ممکن بناتا ہے اس کو پینٹ کرنا. اب وہ جو اس کی یہ کاریگری ہے اس کو وہ مترجم جو ہے سمجھتا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جس زبان میں اب اس کو ترجمہ کرے گا اس میں ان شیڈ کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. سو وہ اپنی زبان کے جو تخلیقی استعمال پہ بھی اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے، اور اس زبان سے بھی جس سے وہ لے رہا ہے اس کے جو باریکیاں ہیں اس کو وہ سمجھتا ہے، اور ان باریکیوں کو پھر اپنی زبان میں پینٹ کرنے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے وہ پھر اپنی زبان کو بھی اسی سطح پر استعمال کر رہا تھا. تو ایک زبان کا استعمال وہ ہے جو کہ سوشل سائنٹسٹ کرتا ہے، لیکن ایک زبان کا استعمال وہ ہے جو کہ تخلیق کار کرتا ہے. تو مترجم اسی کتاب میں کھڑا ہوتا ہے اور اسی استعمال کو برائے کار لاتا ہے جو کہ جسے ہم تخلیقی استعمال کہہ رہے ہیں. تو یہ اگر وہ اتنا تخلیقی ہے اور اتنا کنٹریبیوشن اس کا ہے، سارا کچھ ہے، تو اس سارے کے باوجود پھر آپ نے دوسرے درجے کا لفظ بھی استعمال کیا کہ اس کو دوسرے درجے پہ رکھا جائے. ہاں، اس پہ اعتراض رہا بہت سارے ہمارے مترجمین کا بھی، اور جو ترجمے پر لکھنے والے ہیں جو اہم کتابیں جو ہیں، سب نے یہ کہا کہ ترجمے کو کمتر درجے کی سرگرمی سمجھا جاتا ہے. پہلے تو یہ بھی رہا کہ اس کو تخلیقی مانا ہی نہیں جاتا تھا جی، اور اب بھی یہ رویہ کہیں کہیں موجود ہے کہ آپ ترجمے کو تخلیقی نہیں مانتے، تخلیقی سرگرمی نہیں مانتے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ تخلیقی ہے، لیکن درجہ اس لیے کم ہو جائے گا کہ پہلے وہ پہنچا، تو اب اس کا درجہ تو ہمیشہ آگے رہے گا. نہیں دیکھیں نا، مثلاً منطق الطیر لکھی فرید الدین عطار نے، ٹھیک ہے، اس نے جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. ایک آئیڈیا آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ نے اس کو ایز اٹ از کاپی کرنے کے بجائے تھوڑا سا اس کو اپنے طور پہ استعمال کر کے منطق الطیر جدید لکھ دیا، ٹھیک ہے، نام بھی آپ نے لے لیا، اس کی جو شہرت ہے اس کو بھی استعمال کر لیا، سب کچھ کر کے. لیکن جب آپ نے بدلا ہے تو ابھی آپ کا ہو گیا. اگر آپ اسی طرح کا کرنے کی کوشش کر دیتے وہ ترجمہ ہوتا. تو جو پہنچنے کی بات ہے وہ تو دونوں میں ہے کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے وہ پہنچا ہوا ہے، بعد میں آپ پہنچے. اب یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس میں کچھ تھوڑی سی نئی جگہ پہنچتے ہیں، جب آپ اخذ شدہ معاملہ سے کوئی نئی تخلیق بناتے ہیں تو تھوڑی سی مختلف جگہ پہ آپ پہنچتے ہیں، اسی جگہ پہ نہیں پہنچتے. جبکہ جو ترجمہ کرنے والا ہے وہ اسی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ زیادہ مشکل کام ہے اسی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرنا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ پیراٹروپر اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے جب، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جا کے اترنا ہے، تو وہ جیسے بھی اس کو گھمانا پڑتا ہے اپنے معاملات کو کرتے کرتے لینڈ وہیں پر کرتا ہے جہاں پر اس کو بتایا گیا ہوتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ پہنچتا بھی وہیں پہ جہاں منطق الطیر والا عطار پہنچا تھا، وہیں پہ اس کا مترجم جو اچھا مترجم ہے، نہیں مترجم کی تو بات ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ وہیں پہنچتا ہے. جو اس کا پلس پوائنٹ ہے نا عطار کا، وہ ہے وہ جنون ہے ایک اور طرح کا کہ جو کہ نامعلوم میں سے ایک خاص مقام کو یا خاص نقطے کو دریافت کرتا ہے. نہیں، ہم مصنف کے مقابلے میں تو مترجم کم ہی ہوگا. جی یہ بس ہاں یہ ٹھیک ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی مثال کے طور پہ ایک شخص نے منطق الطیر کا ترجمہ کیا، فرض کریں، ٹھیک ہے، منطق الطیر ویسے ہی سامنے آ گئی ہے، اور ہمارے بڑے ناول نگار جو ہیں وہ چونکہ اس میں انوالو ہیں، تو مطلب آپ ابھی ان کے بارے میں بات تو پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ جدید منطق. ہاں جدید منطق. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس آئیڈیے سے ایک نئی چیز نسبتاً بنا کر کسی جگہ پہنچتا ہے، تو اب یہ بھی اس نے استفادہ تو وہاں سے کیا. ایسے ترجمہ والا آدمی جو ہے وہ بھی وہیں پہ اسی سے استفادہ کر کے اس کی ایک اس نے تخلیق مقرر کر کے تو ایک شے بنانے کی کوشش کی. تو اب دوسرا آدمی جو ہے اس نے بھی استفادہ کیا ہے، لیکن اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تخلیق ہے، اور جو ترجمے والا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم درجے کا ہے، حالانکہ دونوں کے ہاں
دونوں نے استفادہ کیا. دونوں نے استفادہ ہاں کیا. لیکن اگر فرض کیجیے کہ پہلا جو تخلیق کار ہے اس نے استفادہ نہیں کیا, اس نے ایک بالکل ایک ناول لکھا, ایک نئی چیز آپ اگر کو دے نہیں دی. کیا پھر تو چیز ہی نہیں ہے نا. ہاں پھر تو چیز نہیں ہے. تو اس کا جو مترجم ہوگا وہ لازمی طور پہ سیکنڈری پہ آئے گا. ابھی آپ نے کہا استفادہ. منطق الطیر جدید لکھنے والا آدمی, ہاں منطق الطیر جو قدیم ہے اس کے مترجم سے کیسے؟ نہیں وہ مترجم نہیں ہے, یہ جو جدید منطق الطیر کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منطق الطیر جدید جو ہے یہ تو مترجم نہیں ہے. ہاں یہ مترجم, یہ تخلیق کار ہے. یہ تخلیق کار ہے. لیکن اگر کوئی مترجم ہو جو بہت اچھا ترجمہ اس کا کر دے تو آپ ترجمے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی زبان میں ایک نئی تخلیق ہے, تو دونوں نے استفادہ وہاں سے کیا ہے. جی بالکل, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک. ایک بالکل اسی جگہ پہنچا جہاں پر وہ آدمی جس نے پہلے لکھا تھا وہ پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس نے اپنی ڈیسٹینیشن تھوڑی سی مختلف بنائی ہے, اپنی طرف سے اختلاف بھی اس میں کی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں ہم اتنا زیادہ فرق کیوں کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کم درجے پہ ہے اور یہ بہت اونچے درجے پہ. نا ایک اور چیپٹر کھل جائے گا کہ بہت سی ایسی چیزیں لکھی گئیں کہ جس میں ہم پہلے سے موجود تخلیق سے استفادہ کرتے ہوئے جی جی ایک اور تخلیق کرتے ہیں. اچھا اس میں بہت سے ناول ایسے ہیں جو اس ذیل میں آئیں گے. نہیں, آنندی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں سے انہوں نے ایسے کر لیا ہے. چیخوف کے افسانے کے بارے میں میرے خیال نہیں, کون سا افسانہ تھا شروع میں ایک تھا نا بات ایسی کہ بھئی اس طرح ان کے حوالے سے بات تھی, لیکن وہ اسی طرح اور بھی باتیں تھیں اس طرح کی کہ بھئی فلاں نے فلاں کے جو افسانہ ہے اس سے, یعنی آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہانی کو ترجمہ کر دیں, یہ کہانی کا استفادہ کر کے ایک نئی تخلیق کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ تکنیک کو ترجمہ کر دیں. تکنیک کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک معاملہ الگ ہے. لیکن ہم نے جو ترجمے کے حوالے سے بات کی, ہم مترجم اور مصنف کی اگر بات کریں تو اس میں مترجم بھی تخلیق کار ہے, اور وہ سیکنڈری اس لیے بن جاتا ہے کہ اس نے ایک پہلے سے ایک تخلیق کار کی جو دریافت شدہ جو ایک پیس آف آرٹ ہے اس کو اس نے اپنی زبان میں ایک اپنی زبان کے تخلیقی اظہار کے ذریعے اس کو ایک وجود دی ہے. بالکل. تو اب وہ آپ کے تخلیقی ادب کا حصہ بن رہے ہیں لازمی طور پہ, جو ترجمہ بھی ہے. یہاں معاملہ یہ رہا کہ پہلے تو اس کو تخلیقی ہی نہیں مانا جاتا تھا. مطلب اب بھی ایک یہاں پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو مترجم ہے اس کا نام بھی نہیں لکھا جاتا بعض اوقات, یہ بھی ہوتا ہے. اب لکھا جانے لگ گیا, لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ آپ کا بھی کوئی کام ہے. پوری دنیا میں تخلیق جو مترجم ہے اس کو سیکنڈ آتھر مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی تناظر میں اس کو پھر رائلٹی میں بھی حصہ ملتا ہے اس کتاب کے. مصنف کو ملتا ہے اور اس کو بھی مل رہا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ چونکہ اس طرح کے قانون سازی نہیں ہوئی, ایسا قانون سازی کا بڑا مسئلہ ہے. اسی مغالطے کی وجہ سے کہ کیا یہ ادبی سرمایہ ہے یا نہیں, یہاں قانون سازی نہیں ہو سکی مترجموں کی. سو مترجموں کا جو کام ہے وہ بالکل, میں چونکہ خود اس شعبے سے وابستہ ہوں تو وہ بہت غیر محفوظ ہے. اور اگر ہے بھی تو مزدوری ٹائپ کی ایک چیز, مزدوری کی طرح پروف ریڈنگ آپ نے کر لی یا کمپوزنگ کر لی, اسی طرح کا ترجمہ بھی کوئی ایسے ہی سمجھتے ہیں. جبکہ وہ میرا خیال ہے کہ وہ سیکنڈ آتھر ہوتا ہے اور اس کو ایکول جو چاہے نہ مانے آپ, لیکن ایک بہرحال اس کا ایک اس تخلیق کی جو ایک فن پارہ ہے, ادب پارہ ہے, اس میں اس کا ایک تخلیقی حصہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو بھی ہمارے بڑے ترجمے ہیں وہ ہمارے, آپ دیکھیں کہ ابھی میں موبی ڈک کی بات کر رہا ہوں, ہمارے بہت سے ناول ایسے نہیں ہیں اردو کے کہ جن سے وہ ترجمہ بہت بہتر ہے. یعنی اب ناول کے بڑائی کے باوجود کے ایسے ہٹ کے اس کا جو ایک والیوم ہے, اس کا جو ایک زبان کا ورتاوا ہے, ان کا جو اسلوب ہے عسکری صاحب کا, تو اس سے وہ اس کی قد و قامت بہت بڑھ گئی اس فن پارے کی. اس طرح کوئی بھی اچھا مترجم جو ہے وہ جب اپنا قلم سے کسی کو چھو دیتا ہے, کسی فن پارے کو اس کا ترجمہ کرتا ہے, تو اس کی وہ سطح اپنی زبان میں بھی ایک تخلیقی ادب کی سطح پہ اس کو. سوال بنیادی طور پر جو میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے وہ اس بات سے ہوا کہ ایک دو دفعہ میں کچھ میٹنگز میں شامل ہوا جہاں پر کچھ یعنی ترجمہ شدہ جو تخلیقات ہیں
ان پر تجزیے پر تھیسز کے جو موضوعات ہیں وہ پیش ہوئے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جیسے بھی موبی ڈک کی بات کر رہے ہیں, اگر کوئی اس پر بات کرنا چاہے کہ موبی ڈک کا تجزیاتی مطالعہ جو ہے وہ میرا موضوع ہے اردو میں, یعنی جو اردو ترجمہ اردو میں کوئی کام کر رہا ہے اگر, اور وہ موبی ڈک کے تجزیاتی مطالعے پر اگر کچھ لکھتا ہے, کہ کوئی ریسرچ پیپر لکھتا ہے یا کوئی ویسے تجزیاتی مضمون لکھتا ہے یا کوئی مقالہ لکھتا ہے, تو اس پر یہ اعتراض ہوا کہ موبی ڈک پہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں, یا جو کام کرنے سے تو منع نہیں ہے یعنی, لیکن وہ اردو کا کام کیسے سمجھا جائے گا, جبکہ موبی ڈک جو ہے اردو زبان کا ناول نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ اس کا مصنف اردو کا ہے, نہ وہ ناول اردو کا ہے, لیکن وہ جو ٹیکسٹ آپ کے سامنے موجود ہے وہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے نا, بے شک وہ ترجمہ ہے. تو اس بات پر جو ہے وہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا ادبی سرمایہ جو ہے یعنی یہ جو ترجمہ شدہ سرمایہ ہے یہ زبان کے ادب کا حصہ ہے کہ نہیں ہے. اگر حصہ ہے, آپ دیکھیں نا مثلا بوتیکا جو ہے وہ ترجمہ کر دی عزیز احمد صاحب نے, جلبی صاحب نے ترجمہ کر دی, اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں سادی سارے کا سارا ہمارے پاس ترجمے میں موجود ہے, لیکن ان ساری چیزوں کو تو ہم اپنی ادبی روایت کا حصہ ہی سمجھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ بوستان گلستان جو ہے وہ فارسی میں تھی, اور ٹھیک ہے فارسی میں بھی پڑھائی جاتی تھی, لیکن اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی دستیاب رہا, اور اس کی ساری باتیں جب ہم سعدی کی بات کرتے ہیں, جب ہم رومی کی بات کرتے ہیں, تو کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ یہ اردو کے جو سرمایہ ہے اس کا یہ حصہ ہیں یا نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی تو ترجمہ شدہ ہی ہیں. ترجمہ شدہ ہے, اور دیکھیں سعدی کا بوستان یا گلستان ہے وہ تو سعدی کی ملکیت ہے, لیکن جو ترجمہ ہے وہ ان کی ملکیت نہیں, وہ اہل اردو کی ملکیت ہے, وہ جس نے ترجمہ کیا ہے اس کی ملکیت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اہل اردو کے پاس ہے, وہ جمیل جالبی صاحب نے کیا ہے یا عزیز احمد نے کیا ہے تو وہ ان کی ملکیت ہے, تو ان کے نام سے ہی اردو میں جانا جائے گا, اور جو بھی اس میں خوبیاں یا خامیاں وہ ان کے ہی حصے میں آئیں گی. تو وہ جو آپ نے بات کی کہ موبی ڈک پر کہ ترجمہ پر کہ تجزیاتی مطالعے کا پہ بات تو ہو سکتی ہے نہیں, دو ہے نا, اگر تو یہ صرف اس بات کا کریں کہ ترجمہ کیسا کیا ہے, یا ترجمے کے فن کے حوالے سے کریں, وہ تو ایک اور مطالعہ ہے. لیکن اگر آپ موبی ڈک پہ کریں اور موبی ڈک کا آپ کو جو اصل زبان ہے اس میں وہ آپ کو پڑھنا نہ آتا ہو, آپ نے صرف اردو میں اس کو پڑھا ہوا ہو, تو اس پر آپ اگر رائے دیں گے, بالکل اچھا, یہ اچھا موضوع بن جائے گا کہ بواسطہ یعنی اس ترجمے کے واسطے سے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے پھر اس کو اردو کے ادبی سرمایہ کا حصہ سمجھیں گے تو کریں گے نا. ہاں بالکل سمجھنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک نیا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو تھیسس ہوتا ہے اس پہ اس طرح بھی تھیسس ہو سکتے ہیں, ریسرچ ہو سکتی ہے. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ معاملات درپیش ہوئے تو اسی وجہ سے یہ, اور چونکہ بہت سے یعنی ابھی بھی کچھ لوگ ہیں, اگلے دن جب ہم نے سیمینار کیا اور اس پہ آراء آئی ہیں, تو مطلب زیادہ تر دوستوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب اتنی آسانی سے کیٹیگوریکلی دیا جا سکے کہ یہ ادبی سرمایہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی یعنی نہیں ہونا چاہیے, یعنی کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ادبی سرمایہ کا حصہ سمجھنے میں. دیکھیے آپ جو ادبی سرمایہ ہے اس کو وہ صرف تخلیقی سرمایہ تو نہیں ہے, تنقید جو لکھی ہوئی ہے, جو تنقید لکھی ہوئی ہے وہ بھی تو ادبی سرمایہ کا حصہ ہے, جو مضمون آپ نے لکھے ہوئے ہیں وہ بھی ادبی سرمایہ کا حصہ ہے, جو سفرنامے ہیں, یہ سارے کا سارا ادب ہے. یعنی اس زبان میں کسی بھی بنیاد پر ادب کی جو خصوصیات ہیں وہ رکھنے والا آپ نے ٹیکسٹ کریٹ کیا ہے, خواہ وہ تنقید ہے. اچھا خط بھی آپ لکھ دیتے ہیں, وہ بھی اس کا تو اگر آپ اس کو بھی ادبی سرمایہ کا حصہ سمجھتے ہیں تو ترجمہ تو بہرحال ایک ایسی شے ہے جو اس زبان میں لکھا گیا ایک ایسا ٹیکسٹ ہے. لیکن یہ تو آپ نے ایک اور اس سے بھی بڑا ایک سوال پیدا کر دیا, جو تھیسس کرواتے ہیں جو یونیورسٹیوں کے لیے, ان کے لیے سوچنے کے لیے آپ نے ایک اور پہلو سامنے لے آئے کہ بھی اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے, اور اس کو آپ اس طرح ترجمے کو مانیں ادبی سرمایہ کا حصہ, اور اس کو بھی تجزیے کی اور تنقید کی جو ایک ہے ذیل میں لے کے آئیں, اس پہ کام ہونا چاہیے. لیکن اس پہ آپ کو اختلاف اس لیے بھی سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس طرح
میرا خیال ہے کہ اس طرح کے موضوع اس طرح سے نہیں دیکھا گیا ترجمے کو. جی جی. تو یہ بھی ایک نئی بات ہوگی. چلیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا عاصم بٹ صاحب, اور ہمیشہ کی طرح آپ کی جو میں کہا کرتا ہوں آپ سے گفتگو کے بعد کہ جو پہلے سوال ہیں ان کے تو جواب آپ نے کچھ ڈھونڈ لیے, لیکن کچھ ایسی باتیں نئی سامنے آئی ہیں جن پر مزید ہم گفتگو کرتے رہیں گے. آپ سے گفتگو کر کے ہمیشہ اس حوالے سے بہت طمانیت ہوتی ہے کہ کم از کم آپ سوال کی اس فریکوینسی پر رہتے ہیں جہاں سے پوچھا جاتا ہے یا جہاں پہ کیا جاتا ہے, اور تو اس سے ایک جو ایک نقطہ نظر کو سمجھنے میں خواہ وہ اختلافی ہو یا اتفاق رکھنے موافقت والا ہو. اس میں زیادہ کمال تو انٹرویو لینے والا کا ہوتا ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. چلیں میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو اچھا انٹرویو ہے یا اچھی گفتگو ہے وہ گفتگو جو کنڈکٹ کر رہے ہیں اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ایک اچھے سے اچھے بولنے والے سے بھی آپ برا انٹرویو لے سکتا ہے ایک برا کنڈکٹ کرنے والا. چلیں میں آپ کی تعریف, ہاں یہ آپ نے اچھا کیا, برا کنڈکٹ کرنے والا جب کہا ہے تو میری طرف اشارہ کیا ہے تو اسے ہوتا چل گیا. اب یہ اتنا حصہ مجھے کاٹنا پڑے گا اس میں سے. تو بہت شکریہ جناب عاصم بٹ صاحب, اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل توجہ کے ساتھ ہمارے ان سوالات کو دیکھ رہے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ایک نئے سوال کے ساتھ ایک نئے ہمارے ماہر شریک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ.